وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی دو آشتا روپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سجی آج کسی اور کے لیے تھی، لیکن نام کسی اور کے ہو گئی تھی۔ سنہری نگاہوں میں اس وقت کوئی تاثر نہیں تھا، ایک گہری خاموشی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے اور بند ہو جانے پر بھی اس کے ساکت وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ رومان اپنا کالر صحیح کرتے اسے آئینے کے سامنے کھڑا دیکھ تھوک نگلتے ہوئے اس کی جانب بڑھا، جو اس کی موجودگی سے انجان تھی یا انجان بننے کا ناٹک کر رہی تھی۔ نور کے بے انتہا نزدیک آتے اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگائے، اس کے کاندھے پر اپنی ٹھوڑی رکھتے اس کے پہلو پر اپنے ہاتھ رکھ گیا۔ نور نے سنہری نگاہیں آئینے میں نظر آتے رومان کے عکس پر ڈالی، جو لبوں پر گہری فتح یابی مسکان لیے اس کی جانب وارفتگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ شادی مبارک ہو زوجہ رومان، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کے کان میں پہنے بھاری جھمکے کو اپنے لبوں سے چوم گیا۔ شادی یا بربادی؟ نور نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ رومان نے لب بھینچے اس کی جانب دیکھا۔ بتائیے، شادی یا بربادی؟ کیوں کی ہے آپ نے مجھ سے شادی؟ نور نے بھویں ریز کیے آئینے میں نظر آتے رومان کے عکس سے پوچھا۔ کیونکہ محبت کرتا ہوں میں تم سے۔ اس کے انداز پر رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ دھیمے لہجے میں اعتراف محبت کر گیا۔ او پلیز، جھوٹ نہ کہیں کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے۔ تب کہاں تھی یہ محبت جب میں آپ سے بھیک مانگ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ مجھ سے پیار کر لیں، مجھ پر تھوڑا سا، محض تھوڑا سا حق جتا لیں، پیار نہ بھی کریں تو مجھے اپنی زندگی میں شامل کرتے، ذرا سی اہمیت ہی دے دیں۔ بتائیے نا، تب کہاں تھی یہ محبت جب میرے ان ہاتھوں پر لگتی کسی اور کے نام کی مہندی دیکھ بھی آپ کو فرق نہیں پڑا تھا؟ نہیں کرتے ہیں آپ مجھ سے محبت، کرتے ہوتے تو تڑپ اٹھتے مجھے کسی اور کا ہوتا دیکھ۔ مجبوری میں کی ہے آپ نے یہ شادی، محض مجبوری میں۔ میری بارات میری دہلیز پر نہیں آئی تو آپ نے بابا کی التجا کرنے پر کی ہے مجھ سے شادی۔ نور اس کے لفظوں پر مشتعل ہوتے پلٹتے، رومان کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے اسے خود سے دور کرتی چیخی تھی۔ نہ جانے کتنے دنوں کا غبار تھا جو اب نکل رہا تھا۔ اس کی سنہری آنکھیں آنسو ضبط کرتی سرخ ہو چکی تھی، سانسیں بری طرح سے پھول گئی تھی، اور رومان اس کے لفظوں کو سنتے مٹھیاں سختی سے بھیج گیا۔ ایک بار تحمل سے میری بات سن لو نور، میں سب چیزوں کی وضاحت کرنے کو تیار ہوں۔ رومان اس کی جانب ایک قدم بڑھاتے تسلی آمیز لہجے میں گویا ہوا، جب نور چیختے اسے روک گئی۔ خبردار، خبردار جو میری طرف بڑھے، مجھے کچھ نہیں سننا، میں فیصلہ لے چکی ہوں۔ اپنی پلکوں کی باڑ سے بے قابو ہوتے رخسار پر گرتے آنسوؤں کو اپنے ہاتھ کی پشت سے رگڑتے سرد لہجے میں بولتے وہ رومان کو ٹھٹکا گئی۔ رومان کی بھویں آپس میں ملی۔ کیسا فیصلہ؟ رومان نے بھویں ریز کیے پوچھا۔ دل نہ جانے کیوں تیز دھڑکا، جبکہ اس کا یوں اپنی طرف بڑھنے سے روکنا بھی کانٹوں کی طرح چبھا تھا۔ طلاق چاہیے مجھے، یہ شادی نہیں قائم رہے گی۔ مجبوری میں بندھا رشتہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اور میں ایسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی جس کے لیے میں ایک انچاہا وجود ہوں۔ اسی لیے طلاق چاہیے مجھے، نور تلخی سے کہتے اپنے تیز دھڑکتے دل کو نظر انداز کر گئی، جو یہ رشتہ بن جانے پر حد درجہ مطمئن تھا اور اب جیسے تڑپ اٹھا تھا۔ رومان کا دماغ جھنجھنا اٹھا، اسے اپنی رگوں میں خون کے بجائے لاوا گردش کرتا محسوس ہوا، وجود کو جیسے آگ کی لپیٹوں نے جکڑ لیا۔ وہ ایک ہی جسم میں تمام فاصلہ مٹاتے نور تک آتے اس کے وجود کو اٹھائے بیڈ پر لٹائے اس پر سایہ فگن ہوا تھا۔ یہ سب ہوا کی تیزی سے ہوا۔ نور بار بار پلکیں جھپکتے سمجھنے کی صحیح کر رہی تھی، تو وہی اس کی ادا رومان کے دل میں تلاطم مچا گئی۔ ایسی کی تیسی تمہاری، نہیں دور رہوں گا تم سے، نہیں روک سکتی تم مجھے اپنے قریب آنے سے، اور یہ رشتہ بھی کبھی نہیں ٹوٹے گا۔
अनचाहा वजूद नहीं तुम, चाहत हो मेरी। मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे और आज अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना लूँगा। रोमान उसके हाथों को अपने हाथों की गिरफ्त में लेते दांत कचकचा कर बोला कि क्या करेंगे आप? दूर हटें, क्या करना चाहते हैं आप? नूर के लबों से बेज़ब्त जुमले अदा हुए। वो अपने हाथों को उसकी सख्त गिरफ्त से आज़ाद करवाने की सही करते लड़खड़ाते लहजे में गोया हुई, तुम्हारी रूह में समाना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ, तुम्हारी रूह पर, बदन पर गहरी छाप छोड़ना चाहता हूँ। इस रिश्ते को इस कदर मजबूत करना चाहता हूँ कि कभी टूट ना सके और ना कभी तुम मुझसे आज़ादी पा सको। उसकी नाक से नाक मस किए गंभीर लहजे में कहते वो उसके नकूश को चूमने लगा। नूर झटपटाई, दूर हटे, आप मोहब्बत नहीं करते मुझसे। रोमान के नरम लम्स की तासीर से वो पिघल रही थी। दिल कानों में शोर मचाने लगा था, खून की गर्दिश में तेजी दर आई थी। इश्क करता हूँ मैं तुमसे, इश्क। मोहब्बत तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, आसिम मखमूर लहजे में कहते उसकी कान की लौ पर अपने लब रख गया। झूठ है, मुझे यकीन नहीं। नूर अपनी गर्दन पर बिखरती उसकी सांसों की चुभन को बर्दाश्त करते हुए बोली, कोई बात नहीं, मेरी कुर्बत में भीगने के बाद यकीन आ जाएगा। रोमान कहता उसे मजीद मोहलत दिए बिना अपने बेलगाम होते जज्बातों के आगे मजबूर होते उसके लबों पर झुकते उसकी सांसों पर हिकमत हासिल कर गया। वो जो उसके लफ्ज़ों के सबब कान की लौ से लेकर पैर के नाखूनों तक सुर्ख पड़ी थी, इस अचानक उफ्ताद पर आंखें बेयकीनी से आखिरी हद तक फैला गई। रोमान शिद्दत से उसकी सांसें पीता उसके वजूद पर अपना हक जताते उसे मुकम्मल बेबस कर गया था। रोमान को हदें अबूर करता देख नूर भी जैसे बेबस सी हो गई थी, कुछ इस हरजाई के दिल में छुपी मोहब्बत के सबब, तो कुछ उसके नरम लम्स की तासीर थी कि वो पिघल रही थी। रोमान ने उसके हाथों को आज़ादी बख्शते उसकी कमर के गिर्द लपेट नूर आज़ादी मिलते ही अपने हाथ उसकी गर्दन में हमायल करते उसे खुद सुपुर्दगी दे गई थी। रोमान उसकी खुद सुपुर्दगी के इजहार पर सरशार होते उसे बिखेरते वजूद को खुद में समेटता चला गया। माजी, किस लिए आई हो तुम इस वक्त मेरे कमरे में? रोमान शाह भीगे बालों को तौलिए से रगड़ते वॉशरूम से बाहर निकला था, जब कमरे के दरवाजे से लगकर खड़ी नूर की जानिब देखते सख्त लहजे में सवालिया गोया हुआ। रोमान शाह की सर्द आवाज़ सुनते नूर ने अपनी भीगी सुर्ख मुतरन्नम झुकी निगाहें उठाए रोमान शाह की जानिब देखा, जो स्याह सैंडल ट्राउज़र में मलबूस उसे सख्त निगाहों से घूर कर देख रहा था। रोमान, नूर ने हिचकी भरते उसे पुकारा और यकलख्त आगे बढ़कर उसके सीने से आन लगी। रोमान शाह का दिल बेसाख्ता तेज धड़कते खामोश हुआ। वो गोया पत्थर का बुत बना था। रोमान, मुझे ये शादी नहीं करनी, मैं नहीं कर सकती किसी और से शादी। मैं आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। प्लीज़ ये शादी रुकवा दें। मैं आपके अलावा किसी और शख्स की नहीं हो सकती। मैं अपने इश्क से बेवफाई नहीं कर सकती। नूर हिचकियों की ज़द में रोते हुए बोली। रोमान शाह ने ज़ब्त से अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींची, आंखें पल में लहू रंग हुई। जबड़े सख्ती से भींचे वो नूर को बेदर्दी से खुद से दूर कर गया। नूर लड़खड़ाते हुए बमुश्किल संभलते उसकी जानिब देखने लगी, जिसके चेहरे पर सर तासुरात डेरा जमाए हुए थे। क्या बकवास है ये? रोमान उसकी जानिब देखते तकरीबन धाड़ा। नूर उसकी धाड़ पर कपकपा उठी। बकवास नहीं है ये रोमान, मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। कितनी बार आपसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगी है, कितनी बार आपसे आपकी तवज्जो की भीख मांगी है। आपने हर बार मुझे धुतकारा है, पर प्लीज़ मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म न करें। इस शादी को रुकवा दें। मैं आपके अलावा और किसी की नहीं हो सकती। मेरी रूह तड़प रही है ये बात सोच कर ही कि मुझ पर आपके अलावा किसी और का हक होगा। प्लीज़ रोमान, आप कर लेना मुझसे शादी, प्लीज़। नूर अपने कपकपाते वजूद पर काबू पाते
رومان شاہ کے نزدیک آئے اس کے بازو جھنجھوڑتے ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب رومان شاہ کا ہاتھ اٹھا اور اس کے نازک گال پر پڑتا، اس کا عارض سرخ کر گیا۔ نور کے الفاظوں کو قفل لگا۔ عارض سنسنا اٹھا۔ اس نے بے یقینی سے رومان کی جانب دیکھا۔ رومان؟ ٹوٹتے لفظوں میں اس کا نام پکارا جو درستی سے اسے ٹوک گیا تھا۔ خبردار، خبردار جو میرا نام لیا۔ تم میں ذرا سی شرم و حیا باقی ہے یا نہیں؟ کتنی بار کہا ہے میں نے کہ نہیں کرتا میں محبت تم سے، رتی برابر تم سے محبت نہیں، پھر کیوں کرتی ہو بے مول خود کو؟ رات کے اس وقت تمہیں غیر محرم کے کمرے میں اس سے محبت کا اعتراف کر رہی ہو؟ جانتی ہو تمہاری یہ حرکت کس قدر بے باک اور خطرناک ہے۔ تمہیں دیکھتے میں اپنے جذباتوں پر قابو نہ رکھ پاتے، نفس کے آگے اگر مجبور ہو گیا تو؟ کبھی سوچا ہے یہ؟ رومان شاہ اسے غضبناک نگاہوں سے دیکھتے سرد لہجے میں کہہ رہا تھا، اور نور اس کے لفظوں پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں رومان، نور سے سکتی ہوئی گویا ہوئی، پر میں نہیں کرتا اور نہ کبھی کروں گا، اور تم جیسی لڑکی سے تو بالکل نہیں، جسے اپنی عزت تک کی فکر نہ ہو۔ رومان کے لہجے میں حقارت اود آئی تھی۔ کہ کیسی لڑکی ہوں میں؟ نور نے اذیت دہ لہجے میں پوچھا، جبکہ آنکھیں زخمی تاثر سموئے ہوئے تھیں۔ بے شرم اور بے حیا ہو، ایک ایسی لڑکی جس کی کوئی عزت نفس نہیں۔ میرے لاکھ بار دھتکارنے کے باوجود تم میرے سامنے اپنی محبت کا راگ لاپتی ہو۔ نہیں کرتا میں محبت تم سے، زبردستی محبت نہیں کی جا سکتی کسی سے۔ رومان شاہ کے لہجے میں بیزاری تھی۔ اس کے لہجے کی یہ بیزاری نور کے دل میں تیر کی مانند چبھتی تھی۔ اس کے آنسو زارو قطار اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ یہ آنسو ناقدری پر بہہ رہے تھے، اپنی محبت کی، اپنی چاہت کی، اپنے وجود کی۔ میں نے آپ پہ ہر آتی جاتی سانس کے ساتھ آپ سے محبت کی، بے انتہا محبت کی ہے، اور آپ میری ناقدری کر رہے ہیں رومان۔ نور اپنے آنسو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کرتے ہوئے بولی۔ رومان نے سر جھٹکتے اس پر سے نظریں پھیری۔ کسی قدر کرنے والے کو ڈھونڈ لو، بے رخی سے کہتے ہوئے اسے مزید تکلیف سے دو چار کر گیا۔ آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اس شادی سے، میرے کسی اور کے ہو جانے سے؟ نہ جانے کیوں نور کا دل یہ بات ماننے سے انکاری تھا کہ رومان کو اس سے محبت نہیں ہے۔ نہ جانے کیوں یہ شخص اس قدر تکلیف دینے کے بعد بھی اسے عزیز تھا۔ نہیں پڑے گا، بلکہ میں خوش ہوں گا کہ تم سے اور تمہارے اس بار بار محبت کے اظہار سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ رخ موڑے وہ بے حسی کا لبادہ اڑے سخت بے تاثر لہجے میں گویا ہوا، اور جیسے یہ آخری کاری وار تھا جو نور کو پور پور زخمی کر گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اب میں بھی آپ سے محبت کی بھیک نہیں مانگوں گی۔ میں اپنی عزت نفس، اپنا پندرہ گراتے آپ کی محبت کے لیے ترسی، آپ سے منتیں کی، لیکن اب مزید نہیں، اور نہیں۔ میں اب یہ شادی کروں گی، اپنے وجود پر، اپنی سانسوں پر کسی اور کو حاکم بناؤں گی، اپنا آپ کسی اور کے حوالے کر دوں گی۔ نور نے گویا اپنے ٹوٹے بکھرے وجود کو سمیٹا تھا۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنے لڑکھڑاتے لہجے کو مضبوط بنائے آگے بڑھ جانے کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اب مزید اس شخص کے ہاتھوں زخمی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس شخص نے اسے بہت دکھ دیے تھے، اب مزید نہیں۔ اس کی باتوں پر رخ پھیرے رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی تھی۔ ماتھے کی رگ پھول اٹھی، جبڑے سختی سے بھینچے، وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھا گیا۔ نور نے ایک زخمی شکوہ کن نگاہ رومان کی پشت پر ڈالی اور تیزی سے اس کے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ مزید وہاں ٹھہرتی تو پھر اس شخص سے منت کرتی کہ وہ اسے اپنا لے، اسے اپنی محبت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہی دان میں دے دے۔ کمرے کے دروازے کے بند ہونے پر رومان شاہ کی سرخ نگاہوں نے بند دروازے کی جانب دیکھا تھا۔ سر میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھتی محسوس ہوئیں۔ بیڈ کی جانب قدم بڑھتے من بھاری ہوئے۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتے وہ سگریٹ جلاتے آج پھر اپنا سینہ جلانے لگا تھا۔
میں جو کر رہا ہوں اس کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں۔ اپنے دل و دماغ میں جاری جنگ سے عاجز آتے وہ خود کو باور کرواتے۔ آج پھر اپنا سینہ جلا رہا تھا۔ سینے میں جو آگ دہکی ہوئی تھی وہ مزید بھڑک اٹھی تھی۔ شاہ حویلی میں 2 فیملی قیام پذیر تھی۔ پرویز صاحب جو سرداری کے رتبے پر فائز تھے، ان کی اہلیہ نوشین بیگم اور 2 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا رومان شاہ، مغرورانہ نقوش کا مالک، سنجیدہ طبیعت کا حامل، خوبرو نوجوان تھا جو ایس پی کے عہدے پر فائز تھا، تو وہیں دوسرا بیٹا عماد یونیورسٹی اسٹوڈنٹ تھا۔ پرویز صاحب کے چھوٹے بھائی محسن شاہ اپنی زوجہ حمیرہ کے ساتھ حویلی میں قیام پذیر تھے، اور ان کی ایک ہی بیٹی تھی نور، جو شادی کے 5 سال بعد منتوں اور مرادوں سے انہیں ملی تھی۔ نور اور عماد ہم عمر تھے، جبکہ رومان شاہ نور سے 3 سال بڑا تھا۔ رومان شاہ اپنی ڈیوٹی کے سبب شہر میں مقیم تھا، کبھی کبھار ہی وہ حویلی کا چکر لگایا کرتے تھا، اور نور کے لیے وہ دن عید کی مانند ہوتا تھا۔ رومان شاہ اس کے دل پر راج کرتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا، جذباتوں کی سمجھ آئی تھی، تب سے وہ رومان شاہ کے آگے خود کو ہارتا ہوا محسوس کرتی تھی۔ نور نے کئی بار رومان شاہ سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اور ہر بار وہ اس کے غصے کا عتاب بنی تھی۔ رومان شاہ بے دردی سے اسے جھاڑتے اس کی محبت کو دھتکار دیتا تھا، اور ایسا وہ کس وجہ کے سبب کرتا تھا جس وجہ سے محض وہی واقف تھا۔ نور کی برداشت کی حد تب ختم ہوئی جب دوسرے گاؤں کے سردار کے بیٹے حمزہ کا اس کے لیے رشتہ آیا، اور حویلی والے اس رشتے میں کوئی خامی نہ دیکھتے اسے شادی پر مجبور کرنے لگے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے پھر رومان شاہ سے محبت کی بھیک مانگنے گئی تھی، لیکن جواباً ملی دھتکار کے بعد وہ شادی کے لیے رضامند ہو گئی تھی۔ شاہ حویلی کو آج برقی قمقموں سے سجایا گیا تھا۔ کل بارات کا دن تھا، اور آج نور مایوں کی رسم کے لیے پیلے جوڑے میں ملبوس اپنے ہونے والے شوہر حمزہ کے ساتھ صوفے پر براجمان تھی۔ سنہری آنکھیں ہر تاثیر سے پاک تھیں، لبوں پر مسکراہٹ کا نام و نشان نہیں تھا۔ سب باری باری آ کر رسم کر رہے تھے، اور وہ جامد خاموشی کی مورت بنی کسی غیر مرئی نقطے کو تک رہی تھی۔ حمزہ کی نگاہیں بار بار اس پر اٹھ رہی تھیں، جو پھولوں کے زیورات پہنے، لبوں پر محض گلابی رنگ لگائے حسین لگ رہی تھی۔ سادگی میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ نہ جانے جب وہ سجتی کیا قیامت ڈھاتی۔ وہی حمزہ بار بار نور پر اٹھتی نظریں ایک طرف کھڑے رومان شاہ کو جلا کر خاکستر کر گئی تھیں۔ سینے میں آگ سی جل اٹھی تھی۔ نور حمزہ کے پہلو میں بیٹھی بری طرح چبھی تھی، آنکھیں لہو رنگ ہو رہی تھی، ہاتھوں کی مٹھیاں اس قدر زور سے بھینچ رکھی تھی کہ اس کے ہاتھوں کی نسیں پھول کر واضح ہو رہی تھی۔ رگ رگ میں گویا خون کے بجائے لاوا گردش کر رہا تھا، اور اس کی یہ حالت پچھلے 1 مہینے سے تھی۔ نور کی رضامندی دیتے ہی حویلی میں اس کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئی تھی، اور حمزہ کی ضد پر ہر فنکشن ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ تب سے رومان شاہ جل رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ وہ حمزہ کے ساتھ اسے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اب بھی اس کی سلگتی نگاہیں نور کے وجود پر ٹکی ہوئی تھی، جو اسے قطع تعلق کر چکی تھی۔ اس سے بات کرنا تو دور، وہ اس کی جانب دیکھتی تک نہیں تھی۔ اپنے اوپر نگاہوں کی تپش محسوس کرتے نور نے اپنی جھکی پلکیں اٹھائے سامنے دیکھا۔ رومان کو سرخ نگاہوں سے اپنی جانب دیکھتے پا کر وہ اپنے لب سختی سے بھینچ گئی۔ حمزہ بیٹا، تم لگا دو اپٹن نور کو، رسم ہے نا یہ؟ حمیرہ بیگم کے کہنے پر حمزہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، جبکہ رومان حمزہ کو ہاتھوں پر اپٹن لیتے نور کے عارض کی جانب ہاتھ بڑھاتا دیکھ جبڑے سختی سے بھینچ گیا تھا۔ نور کی نگاہیں اس کی بھینچی مٹھیوں سے ہوتے اس کی سرخ نگاہوں تک کا سفر کرتے حمزہ پر مرکوز ہوئیں۔ لبوں پر دھیمی مسکان لیے حمزہ کو دیکھتے وہ اپنے ہاتھوں پر بھی اپٹن لگائے حمزہ کے عارض پر لگا گئی۔ پورا لان شوق آوازوں سے گونج اٹھا۔ حمزہ بھی سرشار سا ہوتے اس کے عارض پر مسکراتے ہوئے، اور یہ منظر دیکھتے رومان کو لگا کہ کسی نے اس پر گرم کھولتا ہوا پانی انڈیل دیا ہو۔ اس کا تو پور پور جھلس اٹھا، تلووں سے تپش اٹھی اور اس کے پورے وجود میں سرایت کر گئی۔ اس کا بس نہ چلا تھا کہ وہ تمام سجاوٹ بگاڑ دے، سب کچھ درہم برہم کر دے۔ وہ مزید اس منظر کی تاب نہیں لا سکتا تھا۔ تیز قدم بڑھاتے وہ حویلی کی جانب بڑھ گیا۔ نور کی نگاہوں سے اس کے اوچھل ہو جانے تک اس کی پشت کو تکا تھا۔
ماما میں تھک گئی ہوں، کمرے میں جانا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ تمام رسم و رسومات سے تنگ آتے تھکن زدہ آواز میں حمیرہ بیگم سے مخاطب ہوئی، جو سر کو غم دیتے اسے لیے حویلی کی جانب بڑھ گئی۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ آپ اس طرح میرے کمرے میں کیسے آ سکتے ہیں؟ نور حمیرہ بیگم کے کمرے میں چھوڑ جانے کے بعد واش روم میں فریش ہونے کی نیت سے جا بند ہوئی تھی۔ نیلے رنگ کے سلک کے پیروں کو چھوتی نائٹی میں وہ بھیگے بال لیے باہر آئی تھی۔ جب دروازے سے ٹیک لگائے سگریٹ کے گہرے کش لیتے رومان کو دیکھتے، وہ کچھ پل بے یقینی میں غوطہ زن رہنے کے بعد سختی سے گویا ہوئی۔ رومان شاہ نے سلگتی نگاہوں سے اس کی دو آشتہ روپ کو دیکھا۔ نور اس کی نگاہوں میں تیرتی تپش کو محسوس کرتے جیسے کانپ اٹھے تھی۔ رومان شاہ نے اس کے سوال کا جواب دینا ضروری نہ سمجھا۔ قدم پہ قدم چلتے وہ اس کے انتہائی نزدیک آن کھڑا ہوا۔ نور کی نگاہوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کے تاثرات بھی تھے۔ یہ بےہودگی ہے یا وہ بےہودگی تھی جو تم باہر کر رہی تھی؟ ہمت کیسے ہوئی تمہاری کسی غیر مرد کو چھونے کی؟ رومان جلتا سگریٹ مٹھی میں دبوچے اس کے چہرے کو سلگتی نگاہوں سے دیکھتے لفظ چباتے ہوئے گویا ہوا۔ بےہودگی؟ زبان سنبھال کر بات کریں رومان شاہ، وہ میرا ہونے والا شوہر ہے۔ نور اس کے لفظوں پر مشتعل سی ہو اٹھی تھی۔ رومان شاہ کے سینے پر ہاتھ سے وار کرتے وہ تند و تیز لہجے میں بولی۔ رومان نے بنا لمحہ ضائع کیے اس کے ہاتھ اپنی گرفت میں لیتے اس کی پشت سے لگاتے اسے اپنے نزدیک کیا۔ نور کے الفاظ اس کے سینے میں جلتی آگ کو مزید بھڑکا گئے تھے، جبکہ نور کے لیے آج اس کا ہر انداز نرالا اور تعجب دینے والا تھا۔ کیوں کر رہی ہو تم یہ شادی؟ رومان شاہ جھلس چکا تھا۔ اس کی نگاہوں میں اپنے لیے محبت نامی جذبے کی رمق نہ دیکھتے۔ آپ نے تو کہا تھا شادی کر لو، آگے بڑھ جاؤ، کسی ایسے شخص کو ڈھونڈ لو جو قدر کرنے والا ہو۔ رومان شاہ کی جسارت نور کے وجود میں برقی رو کی لہریں دوڑا گئی تھی۔ نور کی سانسیں سینے میں کہیں دب سی گئی تھی۔ رومان شاہ کی لہو رنگ نگاہوں اور چہرے پر چھائے سخت تاثرات دیکھتے اپنے ڈر کو ظاہر نہ کرتے وہ لہجے کو مضبوط بناتے گویا ہوئی، اور میرے کہنے کی دیر تھی، تم شادی کے لیے مان بھی گئی نور شاہ؟ ویسے تو بہت دعوے کرتی پھرتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو، عشق کرتی ہو۔ کہاں گئی وہ محبت؟ کہاں گیا وہ عشق؟ کیسے تم خود کو کسی اور کو سونپ سکتی ہو؟ کیسے وہ شخص تمہیں ہاتھ لگا سکتا ہے؟ کیسے تم اسے چھو سکتی ہو یا اسے خود کو چھونے دے سکتی ہو؟ بولو، جواب دو۔ رومان شاہ اس کے جواب پر تپ اٹھا تھا۔ نور کے بازو جھنجھوڑتے وہ غضبناکی سے گویا ہوا، ہوش میں نہیں ہیں آپ، چھوڑے مجھے۔ کی تھی آپ سے محبت میں نے، کیا تھا عشق، بدلے میں ہر بار مجھے دھتکارا گیا، میری سچی محبت اور مخلص جذباتوں کی ناقدری کی گئی، مجھے بتایا گیا کہ میں آپ کے لیے اہم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی محبت کے اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کی، لیکن جس سے محبت کی وہی ہر جائی نکلا۔ آپ نے بے حسی کی تمام حدیں پار کرتے مجھے احساس دلایا کہ میں نے غلط شخص سے محبت کی تھی۔ اب جب میں آگے بڑھنے والی ہوں تو کیوں آپ اس قدر تیش دکھا رہے ہیں؟ نور اپنے بازو رومان کی گرفت سے آزاد کروانے کی صحیح کرتے باز پرس پر اتر آئی تھی۔ آخر اس شخص کو اتنا تیش، اتنا اشتعال کس سبب آ رہا تھا؟ آخر اب وہ کیوں اس کی محبت اسے یاد دلا رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی کہہ گیا تھا کہ نور کے آگے بڑھ جانے سے اسے رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، اور جیسے اس کے لفظوں نے گہری خاموش وادی میں رومان شاہ کو دھکیل دیا تھا۔ رومان کے ہاتھ اس کے بازو سے ہٹتے چلے گئے۔ نور نے تلخی سے مسکراتے اس کی جانب دیکھا۔ جواب نہیں ہے نا؟ کیوں؟ آپ سے میری اور حمزہ کی نزدیکی برداشت نہیں ہو رہی؟ محبت تو آپ کرتے نہیں مجھ سے، تو کیوں یہ تیش، کیوں یہ جلن؟ بتائیں نا۔ نور سے خود سے 2 قدم دور ہوتا دیکھ سوال گو ہوئی۔ رومان شاہ کا دل چیخ کر محبت کا اعتراف کر رہا تھا، اس محبت کا جو وہ برسوں سے اس سے کرتا آیا تھا، لیکن لبوں پر قفل لگ چکا تھا۔ دل اور دماغ پھر بھاری طرح آپس میں جھگڑ اٹھے تھے۔ اس کے پاس ان سوالات کا جواب تھا، لیکن وہ دے نہیں پا رہا تھا۔
وہ بتا نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس سے محبت کرتا ہے، اسے نور کی محبت سے ہی تو محبت ہوئی تھی، جس محبت کو وہ غصہ اور جھڑک کر پہراہن میں چھپا گیا تھا۔ کیسے اس محبت کا اظہار کر دے جسے سب سے چھپانے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی؟ پل لگے تھے اور وہ جیسے پھر اپنے قول میں قید ہوا۔ ہاں نہیں کرتا میں تم سے محبت، نہیں کرتا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بھینچے، لہجے کو حتی الامکان سرد بنائے، وہ اپنی کھولن، اپنی جلن اور محبت کو نظر انداز کرتا گویا ہوا۔ نور نے تلخی سے ہنستے اس کی جانب دیکھا۔ جانتی ہوں آپ کو محبت نہیں، اسی لیے ناٹک میرے سامنے مت کریں کہ آپ کو حمزہ اور میرے درمیان حائل ہوتی قریبی سے فرق پڑ رہا ہے۔ آپ مجھ پر کوئی حق نہیں رکھتے، نہ آپ مجھ پر یہ دھونس جما سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے محبت کی تھی، اب نہیں ہے۔ اب میں حمزہ کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہوں، آپ کے لیے اور اپنے لیے آسانی کر رہی ہوں۔ نور سینے پر ہاتھ باندھے اس کے چہرے سے نظریں پھیرتے اجنبیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے کمرے سے چلے جائیں، رات کے اس پہر آپ کا میرے کمرے میں ہونا صحیح نہیں ہے۔ نور مزید اس شخص کے سامنے مضبوط نہیں رہ سکتی تھی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑتے بہنے کو تیار تھے۔ سب کے سامنے وہ مضبوط تھی، لیکن اب اس کا ضبط جواب دے گیا تھا اور اسے ٹوٹ کر بکھرنا تھا۔ کل اس کا نکاح تھا اور کل وہ اپنا آپ کسی اور کے حوالے کرنے والی تھی۔ رومانچہ اس کے انداز پر بھر بھر جلا تھا۔ یہ وہ نور تو نہیں تھی، اس نور میں تو اس نور میں جو اس سے محبت کی دعوے دار تھی، زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ رومان شاہ کی رگ رگ میں حسیت خون کی مانند گردش کرنے لگی۔ پہلو میں موجود دل تڑپ اٹھا اس کی بیگانگی پر۔ ایک نظر اس کے حسین سراپے پر ڈالتے وہ کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ نور نے اس کے جاتے ہی اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے دیا۔ پل میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہوا۔ تیزی سے اپنے بیڈ کی جانب آتے وہ تکیوں میں منہ دیے سسک اٹھے تھی۔ نور کے کمرے کے باہر کھڑے عماد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے اپنے بھائی کو جھکے کاندھوں اور شکست خوردہ وجود لیے اپنے کمرے کی جانب بڑھتا دیکھا تو وہیں نور کے کمرے سے آتی دبی دبی سسکیوں کی آواز سنتے وہ گویا کسی فیصلے پر پہنچا تھا۔ نور اس کی ساتھی، اس کی دوست تھی، اس کی محبت سے بھی واقف تھا تو وہیں وہ اپنے بھائی کی محبت سے بھی واقفیت رکھتا تھا۔ نہیں جانتا تھا کس وجہ سے رومان اپنی محبت سے انکاری ہے، کیوں وہ اپنی محبت کو دل کی آخری تہہ میں چھپائے بیٹھا ہے، لیکن وہ یہ بات چھٹلا نہیں سکتا تھا کہ رومان کے دل میں نور کے لیے جذبات نہیں۔ وہ بھائی تھا رومان کا، بچپن ساتھ گزارا تھا، وہ رومان کی رگ رگ سے واقف تھا۔ یکدم اس کے دماغ میں ایک سوچ نے کنڈلی ماری اور یکدم عماد کی بھوری آنکھیں چمک اٹھی، لبوں پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ سیٹی کی دھن بجاتے وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ شاہ حویلی کے لان کو آج پھر برقی کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ڈھیروں مہمان اس وقت لان میں موجود دولہے کا انتظار کر رہے تھے۔ سرخ لباس میں سجی سنوری اسٹیج پر کانپتا وجود لیے بیٹھی تھی۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا، پورے لان میں گونجتی چہم گوئیاں اسے تکلیف سے دوچار کر رہی تھی تو وہیں ایک طرف پرویز صاحب محسن شاہ کے ہمراہ کھڑے سخت پریشان لگ رہے تھے۔ ان دونوں کے چہرے پر چھائی بے بسی اور پاس کھڑے رومان کے چہرے پر چھائی سختی، جسے پل میں سب کچھ نور کو سمجھا گئی تھی۔ حمزہ غائب تھا، اس کے گھر والے آ کر معذرت کر گئے تھے۔ وہ سب اپنے اکلوتے بیٹے کو ڈھونڈ رہے تھے، جبکہ بارات کے لیے انہوں نے کچھ وقت مانگ لیا تھا جو اب ختم ہونے کے در پہ تھا۔ مہمان کھانے سے فارغ ہو چکے تھے اور پوری برادری میں شاہ خاندان کی ناک کٹنے والی تھی۔ لوگ طرح طرح کی بولیاں بول رہے تھے۔ پرویز صاحب اور محسن صاحب کو اس وقت ایک ہی حل نظر آیا، رومان اور نور کا نکاح۔ بیٹا، اس وقت ہمارے گھر کی عزت تمہارے ہی ہاتھوں میں ہے، نور سے نکاح کر لو۔ میری بیٹی پاک دامن ہونے کے باوجود آج کٹہرے میں آ کھڑی ہوئی ہے، لوگ اس کے کردار پر باتیں بنائیں گے، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ محسن صاحب نم آواز میں اپنے ہاتھ رومان کے آگے جوڑ گئے، جب رومان تیزی سے ان کے ہاتھ تھام گیا۔ کیا کر رہے ہیں چاچو؟ مجھے اس قدر شرمندہ تو نہ کریں، میں راضی ہوں نکاح کے لیے۔ رومان اس وقت تمام باتیں بھلائے نکاح کے لیے رضامند ہو گیا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کا تڑپتا دل بھی سکون میں ڈوبا تھا۔ وہ اس وقت دماغ کو انسنا کر کے دل کی سن گیا۔ نور نے سرخ نگاہوں سے یہ منظر دیکھا۔ کچھ ہی دیر میں فضا میں مبارکباد کی آوازیں گونج اٹھی۔ نور شاہ اب نور رومان شاہ بن چکی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سب سے گلے مل رہا تھا، جبکہ نور کا وجود ساکن سا تھا،
تب وہ زبردستی اس شخص پر مسلط کی گئی تھی، اس کی زندگی میں اب انچاہا وجود تھی۔ نور کو اپنے دماغ کی نسیں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں، کاندھوں پر گویا ڈھیروں بوجھ آن ٹھہرا، جبکہ ایک طرف کھڑا عماد مسکراتے ہوئے اپنے کان سے فون لگا گیا، چھوڑ دو لڑکے کو اس کے گھر۔ دوسری جانب سے کال پک ہوتے ہی وہ مسکراتے ہوئے کہتا ہے۔ رومان شاہ کی جانب بڑھ گیا اسے مبارکباد دینے۔ حمزہ کو غائب اس نے کروایا تھا اپنے دوستوں کے ہمراہ۔ وہ جانتا تھا حمزہ کے غائب ہو جانے کے بعد حویلی والوں کو ایک ہی حل نظر آئے گا، اور وہ حل رومان اور نور کا نکاح تھا، اور اس کی توقع کے مطابق وہی ہوا۔ حال نور نے کسل مندی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ آنکھیں کھولتے ہی اپنے پہلو پر کھردرے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے اس نے نظریں اٹھائے رومان شاہ کی جانب دیکھا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، جبکہ رومان اس کے پہلو پر ہاتھ رکھے اس کی ٹانگوں پر اپنی ٹانگوں کا وزن ڈالے اسے اپنی گرفت میں مکمل قید کیے سو رہا تھا۔ چوڑی پیشانی پر بال بکھرے سے گرے ہوئے تھے، کھڑی تیکھی ناک جس پر ہمہ وقت مغروریت چھائی رہتی تھی، انابی لب جو ہمہ وقت سختی سے آپس میں بھینچے رکھتا تھا۔ وہ اس وقت ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے ہوئے تھے، پیشانی اس وقت شکنوں کے جال سے پاک تھی۔ اس کے چہرے پر انتہائی اطمینان اور معصومیت نے اس وقت ڈیرا جمایا ہوا تھا۔ نور محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کے لبوں کو چھونے لگی، جو رات بھر اس کے وجود پر سرکتے اسے مدہوش کر رہے تھے۔ ان لبوں سے رات اس نے نہ جانے کتنی بار اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ میری نیند کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو بیوی؟ نور کی انگلیاں رومان کے لبوں سے سرکتی اس کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہی تھی۔ جب رومان بجلی کی تیزی سے اسے بیڈ پر لٹاتے، اس پر سایہ فگن ہوتے، شوق نگاہیں اس کی نگاہوں میں گاڑے گویا ہوا۔ نور کی آنکھیں پھیلی، اسے تو لگا وہ سو رہا ہے۔ اپنی حرکتیں یاد کرتے اس کی رنگت خفت و شرم سے سرخ ہوئی، جبکہ اس کی سرخ رنگت دیکھتے رومان نے اپنا قہقہ ضبط کیا۔ رات والے لمحے ریوائنڈ کرنا چاہتی ہو؟ کیا پیار آ رہا تھا مجھ پر؟ اس کی ناک سے ناک مس کرتے گھمبیر لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی رنگت میں شامل ہوتی سرخی میں اضافہ ہوا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکھڑائے لہجے میں نور اس کی لو دیتی نگاہوں سے نظریں چرائے بولی۔ ایسا ہی ہے، تبھی تم آنکھوں میں محبت لیے میرے لبوں کو چھو رہی تھی۔ اگر میں نہ اٹھتا تو شاید تم اپنے لبوں سے… رومان شوخی سے کہہ رہا تھا، جب نور چیختے اس کی بات کاٹ گئی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے رومان، میں آپ کی طرح بے شرم نہیں ہوں، اور نہیں دیکھ رہی تھی میں آپ کو محبت سے، بلکہ میں آپ سے محبت کرتی ہی نہیں۔ ساری رات آپ نے زبردستی مجھے اپنے حصار میں اور اپنی قربت میں قید رکھا تھا۔ نور چیختے ہوئے گویا ہوئی۔ رومان نے حیرانگی سے اس کی جانب دیکھا، اسے تو لگا تھا گزری رات ان دونوں کے درمیان حائل تمام فاصلے، تمام رنجشیں ختم کر گئی ہوگی۔ زبردستی؟ نور، میری قربت کا ساتھ تم نے بھی دیا، تم بھی میری باہوں میں میرے لمس سے پگھلتی اپنا آپ میرے حوالے کر گئی تھی۔ کل رات ہر بوسے کے ساتھ میں نے تم سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ رومان اسے احساس دلانے لگا۔ گزری رات کے انتہائی لمحات میں اپنا بے قابو ہوتے رومان سے لپٹنا یاد کرتے نور اپنا نچلا لب دانت تلے دبا گئی۔ کیا تمہیں یقین نہیں میری محبت پر نور؟ رومان شاہ نے نور کے لب دانتوں سے آزاد کرواتے پوچھا۔ نور کی آنکھیں لبالب نمکین پانی سے بھر اٹھیں۔ کیسے کروں یقین رومان؟ آپ میری محبت کو دھتکارتے رہے، میری محبت کی توہین کرتے رہے، مجھ سے دور بھاگتے رہے، اور پھر میری بارات نہ آنے پر گھر والوں نے مجھے زبردستی آپ کے حوالے کر دیا، ایک ایسے شخص کے حوالے جو مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ میں آپ کی زندگی میں ایک انچاہا وجود بن گئی، اور پھر آپ کہتے ہیں آپ کو محبت ہے مجھ سے۔ میرا دل اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، یوں لگتا ہے وہم ہے جو ٹوٹ جائے گا اور میں مزید بکھر جاؤں گی۔ نور بھیگی آواز میں بولی، تمہیں یقین کرنا ہوگا نور، تم مجھ پر زبردستی مسلط نہیں کی گئی، تم انچاہا وجود نہیں ہو۔ اگر تم زبردستی میری زندگی میں شامل کی گئی ہوتی تو ابھی یوں میرے نزدیک میرے حصار میں قید نہ ہوتی۔ میں تم سے اپنی ضرورت پوری کرتے تمہیں خود سے دور چھٹک دیتا، تمہیں ساری رات اپنے بازوں میں قید کیے
اپنے لبوں سے تمہارے پور پور پر محبت کی مہریں نہ ضبط کرتا، محبت بھری سرگوشیاں تمہاری سماعتوں کی نظر نہ کرتا۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور بے حد کرتا ہوں، تم چاہت ہو میری۔ رومانچہ دیوانہ وار نور کے نقوش کو لبوں سے چھوتے بے قراری سے بولا۔ نور کی سانسیں اس کے سلگتے لمس پر بے ترتیب ہوئیں۔ پھر مجھے کیوں دھتکارتے تھے؟ میری محبت سے کیوں منہ موڑتے تھے آپ؟ رومانچہ کے لب اس کے نقوش سے سفر کرتے اس کی گردن پر سرکنے لگے تھے۔ نور کا سوال سنتے اس کے لب رکے۔ رومانچہ لب بھیج گیا وجہ یاد کرتے، اگلے ہی پل وہ سر کو جھٹکتے، نور کی گردن سے منہ نکالتے اس کے روبرو اپنا چہرہ لے آیا۔ وہ ماضی تھا، یہ حال ہے۔ حال میں تم مجھ سے محبت کرتی ہو اور میں تم سے، بس اسی بات کو یاد رکھو۔ رومانچہ سنجیدگی سے کہتے اس کے بکھرے بالوں کو سمیٹنے لگا۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی۔ نور اس کی بات پر یکدم بدک اٹھی۔ محبت نہیں کرتی تو یہ آنکھیں الوہی چمک سے پر کیوں ہیں؟ ایسی چمک جیسے کسی نامراد کی مراد پوری ہو گئی ہو۔ چہرے پر یہ اطمینان کیوں ہے؟ دل کی دھڑکنیں اس قدر تیز کیوں ہیں کہ ان کی گونج میری سماعتوں تک بآسانی رسائی حاصل کر رہی ہے؟ نور رومانچہ جواب دو نا، تمہارا دل میری زوجیت میں آنے کے بعد پرسکون ہے یا نہیں؟ رومان کا ہاتھ نور کے عارض کو سہلا رہا تھا، جبکہ آنکھیں وہ نور کی بھیگی نگاہوں میں گاڑے ہوئے تھا۔ نور نے اپنے عارض کو سہلاتے رومانچہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ہے پرسکون دل میرا، یوں ہی محسوس ہو رہا ہے جیسے میری مراد پوری ہو گئی ہو۔ آپ نہیں جانتے یہ گزرے دل میرے لیے کس قدر تکلیف کا باعث بنے ہیں۔ آپ کے علاوہ کسی اور کی ہونا میرے بس میں نہیں۔ جب جب میں نے یہ سوچا ہے کہ میں کسی اور کی ہو جاؤں گی، مجھے میری سانسیں خود سے دغا دیتی محسوس ہوئی ہیں۔ رومان، حمزہ، نور بھیگی آواز میں کہہ ہی رہی تھی جب اسے غور سے سنتا رومانچہ حمزہ کا نام اس کے لبوں سے ادا ہوتے تیش میں آتے اس کے لبوں پر جھک گیا۔ نور اس اچانک افتاد پر رومان کے کاندھوں کو جکڑ گئی۔ وہ انتہائی شدت اور جنونی انداز میں اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ نور کو لگا کہ وہ اب دم ہی توڑ دے گی۔ نور کی سانسوں میں تنگی محسوس کرتے رومان اس سے دور ہوتے اس کی ناک سے ناک جوڑتے اس کی بے ترتیب سانسوں میں سانسیں بھرنے لگا۔ ان لبوں سے اب میں کسی غیر مرد کا نام برداشت نہیں کروں گا۔ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب تم میری بیوی ہو، میری محبت ہو، اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ تمہیں اب مجھ پر دھیان دینا چاہیے، سب باتوں کو بھلا کر ہمارے حال اور مستقبل پر غور کرنا چاہیے۔ رومان اپنے تیش پر قابو پائے اسے سختی سے تلقین کرتے اس کی گردن پر جھک گیا۔ لبوں کی گستاخیاں بڑھنے لگیں۔ اس سے قبل وہ حدیں پار کرتا فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ ان کے حسین لمحات میں خلل ڈالا۔ رومان نے چہرہ نور کی گردن سے نکالتے چہرے پر ناگواری لیے اپنے فون کی جانب دیکھا، پھر خوشمگی نگاہوں سے نور کو جو مسکراہٹ ضبط کرتے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ نور کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے وہ اٹھ بیٹھا، فون یس کرتے کان سے لگایا۔ نہ جانے دوسری جانب سے کیا کہا گیا، اس کے چہرے کے تاثرات سرد ہوئے۔ نور اٹھ بیٹھتے اس کی پشت کو ناسمجھی اور سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ آ رہا ہوں میں، سرد لہجے میں جواب دیتے وہ نور کی جانب پلٹا جو اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ایک ضروری کیس ہے، اسی لیے ارجنٹ جانا ہے مجھے، رومان سنجیدگی سے کہتے اس کی طرف پڑی اپنی شرٹ اٹھاتے پہنتے بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ نور نے لب چباتے اس کی جانب دیکھا۔ تم آرام کرو، کمرے سے مت نکلنا، اور ہاں، میرے آنے سے پہلے خود کو میرے لیے اچھی طرح سجا لینا، کیونکہ آج کی رات بھی تمہیں مجھ سے آزادی نہیں ملے گی، اسی لیے اچھی طرح میرے آنے تک اپنی نیند پوری کر لو۔ رومان نور کی جانب جھکتے اس کو تھوڑی کو نرمی سے جکڑے اس کی تھوڑی پر اپنا انگوٹھا رب کرتے معنی خیز لہجے میں گویا ہوا۔ نور کی رنگت میں گلال امڈ آیا، پلکیں لرز اٹھی، لرزتی پلکوں سمیت وہ دھیما سا سر کو خم دے گئی تھی۔ رومان نے مسکراتے اس کی جانب دیکھتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے۔ خیال رکھنا اپنا، محبت سے کہتے وہ دروازے کی جانب بڑھنے لگا۔ جب نور کی آواز پر وہ رکا، آپ بھی اپنا خیال رکھیے گا، نور نے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکھاتے کہا۔ رومان نے پلٹتے اس بات میں سر ہلایا
اور کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نور لبوں پر شرمیلی مسکان لیے کمبل میں غروب ہوئی۔ اس کا دل اب سکون میں تھا۔ وہ مطمئن تھی کہ وہ اس شخص کی زوجیت میں آئی ہے جس سے اسے محبت تھی۔ رومان کا ساتھ تسلی بخش تھا۔ وہ ماضی کو بھولتے اپنے حال پر توجہ دینے والی تھی۔ سب کچھ بھولتے وہ رومان کے ساتھ نئی زندگی شروع کر چکی تھی، جہاں محض وہ دونوں تھے اور ان کی محبت۔ گزری رات کے لمحات یاد کرتے وہ سرخ گلاب بنی، اپنی آنکھیں موند گئی۔ وہ لال ریشمی جوڑے میں ملبوس بے یقینی کی مورت بنی، اپنے سامنے کھڑے اپنے شوہر کی جانب دیکھ رہی تھی، جو ایک اور عورت کے ہمراہ اس کے سامنے کھڑا، اس عورت سے محبت کا دعوے دار تھا۔ وجود پتھر کا ہوا تھا، حویلی کے مکین بھی بے یقینی میں غرق تھے۔ وہی نور محض رومانچا کی جانب دیکھ رہی تھی، جس نے کل کی ساری رات اور صبح کے وقت اس سے محبت کے وعدے کیے تھے، قسمیں کھائی تھیں، اس سے بارہا اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، اس کی روح میں سماتے اسے اپنا بنایا تھا، اور اب وہ کسی دوسری عورت کو اپنی محبت قرار دے رہا تھا۔ بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہوش میں تو ہیں آپ کی شادی نور سے ہو چکی ہے، آپ کیسے کسی دوسری عورت کو گھر لا سکتے ہیں؟ عماد اپنے بھائی کی حرکت سے سخت نالاں تھا، چیخ اٹھا، آواز نیچی کرو عماد، یہ میری زندگی ہے اور اپنی زندگی کا فیصلہ لینے کا اختیار میرے پاس موجود ہے۔ میں مہک سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب میں کوئی بھی مجھے نہیں روک سکتا، میں اپنے اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ رومانچا ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے سرخ لہو رنگ آنکھیں لیے بولا۔ وہ بول کم رہا تھا اور دھاڑا زیادہ تھا۔ اس کے لفظ نشتر کی مانند نور کے دل میں چپ گئے تھے۔ وہ قدم پہ قدم بڑھتے اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی، رومان کی نظروں سے اس کی نظروں میں دیکھا۔ نور کی سنہری آنکھوں میں یکدم نمی کی تہ نے اپنی جگہ بنائی۔ اس سے محبت کرتے ہیں آپ؟ تو وہ سب کیا تھا رومانچا؟ وہ محبت کے وعدے، قسمیں، بارہا محبت کا اظہار، وہ لمس میں نرمی، وہ سب کیا تھا؟ نور رومانچا کے ساتھ ویل چیئر پر موجود مہک کی جانب انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے دھیمی آواز میں بولی، دھوکہ تھا، ناٹک تھا، فریب تھا، ہے نا؟ یہی سب تھا؟ یا میں یہ کہوں کہ فائدہ اٹھایا آپ نے میرا، مجھ سے اپنے جذباتوں کو تسکین پہنچائی، ضرورت پوری کی، اور بکواس بند کرو نور بھرائی آواز میں کہہ ہی رہی تھی جب رومانچا ضبط کھوتے چیخ اٹھا۔ اس کے لفظ اسے اہانت اور شرمندگی میں مبتلا کر گئے تھے۔ رومانچا کی تھوڑی تیش کی شدت سے لرز رہی تھی، اس کی دھاڑ پر نور کا وجود لرز اٹھا۔ حویلی کے باقی مکین خاموشی سے یہ سب دیکھ رہے تھے، جبکہ مہک لب باہم سختی سے پیوست کیے نور کی جانب دیکھ رہی تھی، جو خوبصورتی اور اداسی کا امتزاج لیے اپسراؤں سے حسن کی مالک تھے، جس کی آنکھیں، جس کے لفظ اذیت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ نہیں ہوں گی میں چپ، اب مزید برداشت نہیں کروں گی میں۔ پہلے مجھے سالوں سال دھتکارا، میری محبت کو دو کوڑی کا کیا، میری قدر تک نہیں کی، مجھے اذیت میں مبتلا رکھا، اور پھر نکاح کے بعد اس بات کا آسرا دیا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور اب میرے سر پر دوسری عورت لے آئے۔ محبت نہیں، آپ کو نہیں ہے محبت، وہ اظہار بس میرا وجود حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ رومانچا نور کو اپنے لفظوں کا اندازہ نہیں تھا، سب اس کے لفظوں پر شرمندگی سے سر جھکا گئے، جبکہ رومان کو اپنے ضبط کی تنابیں ہلتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ یہ لڑکی اسے تیش و اشتعال میں اضافہ کر رہی تھی۔ اب مزید برداشت نہیں کروں گی میں، اب میں وہی کروں گی جس سے مجھے مزید تکلیف برداشت نہیں کرنی پڑے گی۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ مضبوطی سے بولی۔ رومانچا کے دل نے کچھ غلط ہونے کی نشاندہی کی۔ کیا کرو گی تم؟ ہاں، رومان نے ضبط سے پوچھا۔ طلاق لوں گی آپ سے، طلاق، دور چلی جاؤں گی میں آپ سے، کوسوں دور، اپنی پرچھائی تک آپ کی نظر نہیں پڑنے دوں گی رومانچا۔ نور رومان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ رومان کو لگا کہ اس کے سینے پر جیسے آگ کا طوفان امڈ آیا ہو، اس کا پور پور جھلس چکا تھا۔ وہ آگے بڑھتے نور کی گردن اپنی سخت گرفت میں جکڑ چکا تھا۔ رومان، سب کی زبان سے رومان کا نام ادا ہوا۔ مہک نے تھوک نکلتے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نور بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھتے
اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ گئی۔ جان لے لوں گا میں تمہاری اگر اب دور جانے کی بات کی یا طلاق کا لفظ بھی زبان سے ادا کیا۔ تاعمر تمہیں میرا رہنا ہے، صرف اور صرف میری ہو تم۔ رومان شدت پسندی سے غراتے اسے ایک جھٹکے سے چھوڑ گیا۔ نور لڑکھڑاتے ہوئے سنبھلی، گہرے سانس لیتے اس نے اپنی رکی سانسیں بحال کی۔ جان تو لے ہی لی ہے آپ نے رومان، مار دیا ہے آپ نے نور کو۔ نور تو جیتے جی مر گئی ہے، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے اور آزاد کرتی ہوں میں آپ کو۔ چاہے کریں دوسری شادی، آج سے ابھی سے نور آپ پر سے اپنا حق ہی ختم کرتی ہے۔ نہ آپ کا مجھ پر کوئی حق اور نہ میرا آپ پر۔ آزاد ہیں آپ۔ چیختے ہوئے کہتے ہوئے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھی۔ رومان کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی اس کے لفظوں کے سبب۔ کل نکاح ہے میرا، تیاری کریں۔ شان و مہک کو اس کا کمرہ دکھا دو۔ اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ نور اس کے لفظوں پر رکی اور اگلے ہی پل اپنی سسکیاں ضبط کرتے وہ اپنے کمرے میں جا بند ہوئی۔ رومان شاہ سب پر ایک نظر ڈالتے خود بھی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ مہک سب کی نفرت آمیز نگاہوں کا مرکز خود کی ذات کو بنے دیکھ اپنا سر جھکا گئی۔ شانوں کے آنے پر وہ اس کے ساتھ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اس کے جاتے ہی سب بڑے اپنا سر پکڑ اس معاملے کے بارے میں سوچنے لگے۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑا اندر سے آتی نور کی رونے اور سسکنے کی آوازیں سنتے اپنی آنکھیں بند کر گیا۔ ایک یہی وجہ تو تھی جس کے سبب وہ اپنی محبت کو چھپائے بیٹھا تھا۔ وہ کیسے بتاتا کہ ایک وعدے کے سبب نور کی جانب بڑھنے سے قاصر تھا، اور اب جب وہ اپنا وعدہ بھلائے اپنے دل کی سنتا، اپنی محبت کو اپنا چکا تھا، اس کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر چکا تھا، تب پھر وہ وعدہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے اسے اس کی محبت سے دور کر گیا تھا۔ نور اگرچہ سالوں سے تکلیف میں مبتلا تھی تو رومان شاہ بھی تکلیف میں رہا۔ رومان شاہ نور کے لفظ یاد کرتے، اس کی آہیں سسکیاں سنتے شکست خوردہ وجود لیے زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ سگریٹ سلگائے لبوں سے لگائے وہ اپنی نم آنکھوں کو غیر مرئی نقطے پر ٹکائے سوچوں میں بری طرح الجھ گیا۔ مہک حیدر خان کی بہن تھی۔ حیدر خان رومان شاہ کا بہترین دوست تھا جس کا کار ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ حیدر خان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ گھر کا واحد کفیل ہونے کے سبب وہ اپنی آخری لمحات میں اپنی بہن اور بوڑھی ماں کی ذمہ داری رومان شاہ کے کاندھوں پر ڈال گیا۔ رومان شاہ اس ذمہ داری کو بہترین طریقے سے نبھا بھی رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس سے 5 سال چھوٹی مہک جسے وہ بہن کی نظر سے دیکھتا تھا اس سے محبت میں مبتلا ہو چکی تھی، جبکہ مہک اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ رومان شاہ اس کا کبھی نہیں ہو سکتا۔ رومان شاہ مہک کو کالج سے پک اور ڈراپ خود کرتا تھا۔ جب اس کی لاپرواہی کے سبب وہ اور مہک حادثے کا شکار ہوئے جس میں رومان کو تو کوئی چوٹ نہ آئی لیکن مہک اپنی دونوں ٹانگوں سے اپاہج ہو گئی، رومان شاہ شدید پشیمانی میں مبتلا ہو گیا اور مہک نے اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اس سے وعدہ لیا کہ وہ مہک سے شادی کرے گا، کیونکہ اس کے سبب ہی مہک کی زندگی برباد ہوئی تھی۔ اور رومان شاہ اس وعدے میں قید ہوتے نور کے لیے اپنی محبت کو اپنے دل کے تہہ خانے میں قید کرتے خود پر بے حسی کا لبادہ اڑ گیا جو نور کو حمزہ کے ساتھ دیکھتے پل میں ٹوٹا، جبکہ حویلی میں سے کوئی بھی اس حادثے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ صبح اس کے پاس مہک کی والدہ کی کال آئی جنہوں نے اسے بتایا تھا مہک نے اس کی شادی کی خبر سنتے ہی اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ رومان کے وہاں پہنچنے پر مہک نے اسے مجبور کیا کہ اسے حویلی لے جائے اور اس سے نکاح کرے۔ اسے اپنے لفظوں کے جال میں پھنساتے وہ مجبور کر گئی۔ رومان شاہ دوستی اور وعدے کے سبب مجبور ہوتے پھر سے اپنی محبت اپنی بیوی کو تکلیف پہنچا گیا تھا۔ رومان شاہ کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہتے اس کی داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ وہ اس عورت کے لیے رو رہا تھا جو اس کا عشق ہے، جب اس سے نفرت کی دعوے دار ہے۔ رومان شاہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا لیکن نور کی نفرت نہیں، اس کی بیگانگی نہیں، اور اب اسے یہ سب بھی برداشت کرنا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے کمرے کے دروازے پر موجود مہک رومان شاہ کو روتا دیکھ اپنے لب چباتے اپنی نم آنکھیں صاف کرتے پلٹتے دروازہ بند کر گئی۔ نور اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے اپنے آنسوؤں پر ضبط کر رہی تھی۔ آج اس کا شوہر کسی دوسری عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے جا رہا تھا۔
اور وہ آج پھر اپنے آپ کو ایک نئی نویلی دلہن کی طرح سجائے کھڑی تھی۔ نکاح کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ مہمان آنا شروع ہو چکے تھے۔ گانوں کی آوازیں اس کے کانوں تک بآسانی رسائی حاصل کر رہی تھیں۔ وہ جامنی رنگ کے کامدار لہنگے میں ملبوس، اپنے سر پر ٹکا دوپٹہ صحیح کرتے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ لان میں قدم رکھتے ہی وہ ٹھٹک اٹھی، قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہوئے۔ سامنے اسٹیج پر رومان شاہ سفید شیروانی میں ملبوس اپنے ساتھ مہک کو لیے بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اس کے ماں باپ، اس کے تایا تائی، اس کا دیور بھی کھڑے تھے۔ نور کو لگا وہ سانس ہی نہیں لے پائے گی۔ رومان شاہ کے پہلو میں بیٹھنے کا حق صرف اس کا تھا۔ وہ اس شخص کو بانٹ نہیں سکتی تھی، لیکن اب اس کے پہلو میں کوئی اور لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے اب اپنے شوہر کو بانٹنا تھا۔ قدم جیسے زمین نے جکڑے تھے، وہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ دل پسلیوں سے سر ٹکراتے خاموش ہوا۔ سینے میں شدید درد اٹھتا محسوس ہوا۔ وہ یہاں سے پلٹ جانا چاہتی تھی، لیکن قدم من بھاری ہوئے تھے۔ مہک اسے دیکھتے مسکراتے ہوئے عماد کو اشارہ کر گئی، جو سر کو خم کرتے اس کی ویل چیئر سنبھالے اسے لیے نور کی جانب بڑھا۔ آ جائیے، آپ کو آپ کی محبت کے پاس لے چلوں۔ نور کے پاس آتے وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے بولی۔ نور نے اچھمبے سے اس کی جانب دیکھا، جبکہ نور کو دیکھتے رومان شاہ اپنے دل کی بڑھتی دھڑکنوں کو قابو کرتے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ محبت باش نگاہوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر محض الجھن ہی الجھن تھی۔ میں رومان سے محبت کرتی تھی، سمجھتی تھی انہیں اپنے وعدے میں قید کر لوں گی تو وہ میرے ہو جائیں گے، لیکن بھول گئی کہ ان کا دل میرا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں خود غرض نہیں بن سکتی تو محبت کرنے والوں کے درمیان نہیں آ سکتی۔ یہاں خود غرض بن جاؤں گی، مگر روز محشر اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گی کہ میں نے دو دلوں کو توڑتے ایک عورت کے آنسوؤں پر اپنا گھر بسایا ہے۔ مہک نور کا ہاتھ تھامے اس کی جانب دیکھتے نرمی سے بولی۔ وعدہ؟ نور نے بھرائی آواز میں اچھمبے سے پوچھا، جس پر عماد اسے سب بتاتا چلا گیا۔ نور نے سسکی بھرتے رومان کی جانب دیکھا، جو نم آنکھیں لیے اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ کیا آپ مجھے معاف کرتے رومان کو بھی معاف کر دیں گی؟ ان کی کوئی غلطی نہیں، وہ میری قسم میرے وعدے کے آگے مجبور تھے نور۔ وہ تو آپ سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ کل کی رات جہاں آپ نے ہر لمحہ روتے ہوئے گزارا، وہیں میں نے رومان شاہ کو آپ کے کمرے کے دروازے کے باہر زمین پر بیٹھا روتا ہوا پایا۔ مہک کے کہنے پر نور کی آنسوں میں مزید روانی در آئی۔ اتنا روگی تو میک اپ خراب ہو جائے گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے ولیمے کی تصویریں خراب آئیں۔ رومان شاہ نور کے نزدیک آتے پشت پر ہاتھ باندھے شوخ لہجے میں گویا ہوا۔ نور نے شکوہ کناہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ ہمارا ولیمہ؟ نور کو مزید حیرت ہوئی۔ ہمارا ولیمہ، رومان نے محبت سے کہتے دونوں کے درمیان حائل ایک قدم کے فاصلے کو مٹاتے اس کا ہاتھ تھاما۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ مہک صاحبہ کو احساس ہو گیا کہ وہ غلط کر رہی ہیں۔ انہیں خود غرض بن کر آپ دونوں کے درمیان نہیں آنا چاہیے، اور بس انہوں نے صبح ہم سے بات کرتے معافی مانگی، اور آج آپ دونوں کا ولیمہ قرار پایا۔ سرپرائز ولیمہ، عماد نے تنزیہ کہتے مہک کو خود کی جانب اشتعال انگیز نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور کیا۔ سب دیکھ رہے ہیں یار، کیوں سب کو باتیں بنانے کا موقع دے رہے ہو؟ سب سمجھیں گے زبردستی شادی ہوئی ہے، ان کو کیا پتا کہ دلہن تو دلہے پر عاشق ہے۔ رومان شاہ نے نور کو ہچکیوں سے روتے دیکھ اس کا ہاتھ اپنے بازو میں ڈالے اسے ڈپٹا۔ میں نہیں کرتی آپ سے محبت۔ نور حسب توقع بدک اٹھی۔ تمہاری محبت کے عملی ثبوت دیکھ چکا ہوں جانم۔ رومان کے ذو معنی لفظوں پر نور کے آنسوں کو بریک لگی۔ وہ سٹ پٹائے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گئی، جانتی تھی وہ پہلی رات کے حوالے سے بات کر رہا ہے، جبکہ مہک اور عماد نے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھا تھا۔ اب اسٹیج پر چلیں یار، میری ٹانگیں دکھ گئی ہیں یہاں کھڑے کھڑے۔ ایک تو دونوں پریمیوں کو ملواؤ بھی، اوپر سے ان کے جھگڑے بھی سارٹ آؤٹ کرو۔ عماد نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ رومان نے بھویں ریز کیے اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے جو کارنامے سر انجام دیے ہیں ان سے میں بخوبی واقف ہوں۔ لے کر آؤ مہک کو، رومان نے سخت لہجے میں اسے جتایا۔ کیا کارنامہ انجام دیا عماد نے؟ نور رونا بھولے تجسس کا شکار ہوئی۔ وہ کیا ہے نا کہ
میں نے ہی حمزہ کو غائب کروایا تھا، آخر کو تو محبت کرنے والوں کو ملوانا جو تھا۔ عماد نے کالر جھاڑے فخر سے بتایا۔ نور نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا جو رومان کی سخت نظروں سے گھبراتے مہک کو لیے اسٹیج کی جانب بڑھ گیا۔ اوہ، کتنی بری بات ہے یہ، نور نے تعصب سے کہا۔ رومان نے تنی بھویں لیے اس کی جانب دیکھا۔ حمزہ کے لیے اس کے لہجے میں ذرا سا بھی تعصب یا فکر مندی اسے بالکل برداشت نہیں تھی۔ بہت دکھ ہو رہا ہے نور رومان شاہ آپ کو؟ تنی بھویں لیے رومان نے اس کے سلگتے ہوئے پوچھا تھا۔ نور نے آنکھیں گھمائیں، دل اب مطمئن تھا، تمام اذیت اور تکلیف دور ہوئی تھی۔ آپ میرے ساتھ بے تکلف مت ہو، میں ناراض ہوں آپ سے، نروٹھے لہجے میں کہتے وہ رومان کے ہمراہ قدم آگے بڑھانے لگی۔ ایسی بات ہے، پھر تو آج رات تمہاری ناراضگی میں اپنے انداز میں دور کروں گا۔ تم مجھ پر اپنا غصہ اتارنا اور میں تمہارا غصہ سہتے اپنی محبت اور اپنے لمس سے تمہاری ناراضگی دور کروں گا۔ رومان نے نور کے کان کے نزدیک جھکتے سرگوشی کی۔ نور اس کے بے باک لفظوں کے سبب شرم سے دوہری ہوئی، لبوں پر جیسے قفل لگا۔ وہ خاموشی سے اسٹیج کی جانب بڑھنے لگی جہاں اس کے ماں باپ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ رومان کو معاف کر گئی تھی، جو کچھ ہوا اس میں رومان کی غلطی نہیں تھی، وہ وعدے کے آگے مجبور تھا، تو وہیں وہ اب مزید چپکلش اپنے رشتے میں اور اپنی زندگی میں نہیں چاہتی تھی۔ مہک رومان کی تمام احسانوں کو بلائے اسے اپنی حالت کا ذمہ دار ٹھہراتے شادی کرنے پر مجبور کرنے پر شرمندہ تھی، تو وہیں اس کی والدہ عابدہ بیگم اس کے پیچھے ہٹ جانے پر خوش تھی۔ انہوں نے لاکھ اسے سمجھایا لیکن وہ نہیں سمجھی تھی، لیکن جو اس نے فیصلہ لیا تھا وہ 3 لوگوں کی زندگی برباد کرنے سے بچا گیا تھا، نور، رومان اور مہک کی۔ مہک کی معافی مانگنے پر اور تمام سچائی بتانے پر شاہ حویلی والوں نے اسے معاف کر دے بیٹی کا درجہ دے دیا تھا۔